السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سے جانے انجانے میں سرزد ہو گئے ہیں اور ان کاموں کی وجہ سے ہم نے اپنے پیارے اللہ کو ناراض کر دیا؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بطور انسان ہم سے کچھ اچھے کام ہوتے ہیں اور وہیں کچھ برائیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ جہاں ہم ثواب و اجر کے کام کرتے ہیں وہیں ہم سے کچھ گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم چند باتیں، وہ چند وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے جن کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ نمبر 1، گناہوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک بات ہمیشہ آپ یاد رکھیں اور اپنے پلو سے باندھ لیجئے کہ گناہ کا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے بعد کبھی اللہ کے سامنے سر ہی نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس گناہ پر مسلسل قائم رہنا، اس گناہ کو نہ چھوڑنا، مسلسل اس گناہ میں مبتلا ہونا ایک ایسا عمل ہے جو آپ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کروا دیتا ہے، اور آپ نہ صرف ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں بلکہ اپنی ذاتی اور نجی زندگی کو بھی ڈسٹرب کر لیتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے کام الٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر آپ ناکام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم وقتی گناہ کی لذت کی وجہ سے ان اشارات کو سمجھ نہیں پاتے جن کی وجہ سے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل درست سنا آپ نے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارات ہی ہوتے ہیں کہ آپ کسی طرح گناہوں سے نکل آئیں، سب خوبصورت ہجرت کریں، یعنی بدی سے نیکی کی طرف، برائی سے اچھائی کی طرف، گناہ سے عبادت کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں جو ہمیں بظاہر نظر تو نہیں آتے، لیکن در حقیقت وہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارے دل پر بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس قدر اثر انداز ہوتے ہیں کہ پھر ہمارا دل بجھ جاتا ہے، زنگ آلود لوہے کی طرح ناکارہ اور بے مراد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، تقدیر پر ایمان نہ ہونا، جس کی وجہ سے ہم اپنے پیارے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارا تو تقدیر پر ایمان ہے، ہم تو تقدیر کے قائل ہیں، مگر اپنے دل کو ٹٹولیے، کیا واقعی آپ کا ایمان ہے؟ کیا واقعی صرف قائل ہونے سے تقدیر پر ایمان ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ کا اپنی تقدیر پر ایمان ہوتا، اپنے نصیب پر آپ راضی ہوتے، تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کی بجائے شکوہ کرتے؟ کیا آپ صبح شام یہ کہتے کہ میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں، میرے پاس تو اچھی جاب نہیں، میں تو کسی کمپنی کا آفیسر نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر آپ تقدیر پر راضی ہوتے، خدا کے دیے گئے اپنے نصیب سے خوش ہوتے، تو آپ کبھی شکوہ نہیں کرتے، اور یہ تو وہ شکوہ شکایات ہیں جو کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ ایک سچے مسلمان کے لیے تو یہ چیزیں، یہ دنیاوی آسائشیں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات کی کتاب کھول دے اور اپنے نصیب کو برا بھلا کہنے دے، یہ تو کسی صورت درست نہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کیجیے اور اس کی خوشی میں اپنی خوشی کو تلاش کیجیے۔ نمبر 3، مایوسی کی طرف چلے جانا۔ دوسری وجہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم اداس ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں بھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا، ہم کچھ بھی اچھا حاصل نہیں کر سکتے اور کچھ بھی اچھا پا نہیں سکتے، اور اس کا نام مایوسی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ ہم نے مایوس نہیں ہونا، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔
قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ نمبر 4، رحم دلی کی صفت کھو دینا۔ چوتھی وجہ جس کی بنا پر آپ اور میں اپنے پیارے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، آج کل ہم نے سختی کو اپنا لیا ہے۔ نرم دلی، رحم دلی، محبت اور شفقت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ رحم دلی یہ نہیں کہ آپ کسی کو پیسے دیں یا آپ کسی کی مالی امداد کر دیں، ہرگز نہیں، بلکہ رحم دلی تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا بول لیں، کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو اس کے زخموں پر اپنے لفظوں سے مرہم لگائیں۔ یاد رکھیں نرمی، شفقت، رحم دلی خدا کی صفت ہے۔ جب آپ اس کو اپنائیں گے تو آپ اپنے دل میں تو خوشی محسوس کریں گے ہی، مگر ساتھ ساتھ آپ اپنے اللہ کو بھی راضی کر لیں گے۔ پھر جب اللہ راضی ہو جائے تو بھلا پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ بھلا پھر کسی شے کی طلب اور چاہ ہمیں سخت کر سکتی ہے؟ نمبر 5، تکبر اختیار کرنا۔ تکبر صرف اس ذات پر جچتا ہے جو ہر شے سے بالا تر ہو، جو بلند و برتر ہو، جس کے اختیار میں سب کچھ ہو، کچھ بھی اس کی پہنچ سے دور نہ ہو، اور ایسی ذات صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو پھر انسان کس صورت میں تکبر اختیار کرتا ہے؟ کس کو لے کر اپنے آپ کو سب سے بالا تر اور اعلیٰ سمجھتا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے آپ کے پاس جس نے آپ کو متکبر بنا دیا؟ یاد رکھیں کہ تکبر ہی ہے جو رب العالمین کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ اور تکبر یہ نہیں کہ آپ نے اچھے کپڑے پہنے تو آپ متکبر ہیں، آپ اچھا کھانا کھاتے پیتے ہیں تو متکبر ہیں، آپ نے اچھی گاڑی رکھی تو آپ متکبر ہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مالداری تو دین میں پسند کی گئی ہے، لیکن یہ ضرور تکبر ہے کہ آپ کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر جانیں، آپ اپنی مالداری کی وجہ سے اگلے انسان کو بے عزت کریں، اس کی عزت نفس کو مجروح کریں، اور اسی طرح تکبر سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا طلب نہ کرنا، خود کو بے نیاز سمجھنا، ہر چیز کا خود مختار سمجھنا بھی تکبر ہے، اور یہ سب سے مذموم اور بدترین تکبر ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہر چیز صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔